صاحب السلام علیکم سرفراز صاحب. وعلیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں جی اللہ یاری صاحب. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. جی سر، میں نے پچھلی مرتبہ سیشن جوائن کیا تھا آپ کے ساتھ، لیکن وہ شاید آپ تھک گئے تھے، وہ مناظرہ بہت لمبا ہو گیا تھا، اس وجہ سے کر کے ٹائم نہیں دے پائے آپ. تو میرے یہ چند سوالات ہیں شیعہ مذہب کو سمجھنے کے لیے، شیعہ مذہب کے متعلق کو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا. تو میرا جو بنیادی سوال ہے، بغیر کسی کہ میں سوال کی طرف ہی چلتا ہوں. میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں دین لینے کا اصول کیا ہے، مجھے ذرا یہ بتا دیں. دین لینے کا اصول، دین سیکھنے کا اصول کیسا ہے؟ آپ کوئی شخص دین سیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو بھی چیز آپ دنیا میں سیکھنا چاہتے ہیں نا، ہاں دین جو بھی سیکھنا چاہتا ہے نا، اس جو بھی چیز آپ سیکھنا چاہیں نا، اس کا ایک سورس ہوتا ہے، اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس سیکھیں گے. وہ کوئی دوسروں سے مختلف نہیں ہے. آپ ریاضی بھی سیکھنا چاہتے ہیں نا، ریاضی کے کتاب پڑھیں گے، ریاضی کے استاد کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. ہمارے نزدیک، ہمارے پاس کوئی غیبی طریقہ نہیں ہے کہ شیعہ جو ہے، شیعہ ان کے پاس، ہر شیعہ کے پاس آسمان سے کچھ آ جاتا ہے. سر میرے کو آپ سمجھ نہیں پائے نا سر. بھائی صاحب، آپ کو اس کام کی بات کرو نا، اس طرح کی سوالات نہ کرو. جو اصل جو تمہارا اشکال ہے وہ کرو پلیز. ہم یہ سوالات کر سن کے نا، آپ کے سپاہی صاحب حضرات کے یہ سوالات جواب دے دے کے تک گئے. بھائی تمہارے اصول کیا ہیں، یہ سب کو پتہ ہے ہمارے اصول کیا ہے. یہ جا کے آپ سرچ بھی کر سکتے ہو، کسی کتاب میں اپنے پڑھ بھی سکتے ہو، ٹھیک ہے نا بھائی. سر آپ اپنی زبانی بتائیں نا، کیوں نہیں بتا رہے آپ مجھے؟ اگر کوئی کام کا سوال ہے تو کر لو بھائی. جی یہ کام کا سوال ہے، اس سے بڑا ہو سکتا ہے کہ شیعہ مذہب میں دین لینے کا اصول کیا ہے، آپ مجھے بتائیں نا. آپ کے مذہب میں دین لینے کا کیا اصول ہے؟ آپ کے مذہب میں دین لینے کا کیا اصول ہے؟ آپ کے مذہب میں دین لینے کا کیا اصول ہے؟ سر میں نے ابھی شیعہ مذہب کے متعلق بھائی آپ کے مذہب میں کیا دین لینے کا کیا اصول ہے؟ وہی جو آپ کے ہمارے شیعہ مذہب کے متعلق سوال کیا ہے. میں نے اہل سنت، میں نے کسی منہج کا نہیں پوچھا. بھائی آپ کے ہاں دین لینے کا کیا اصول ہے؟ بھائی میں نے شیعہ مذہب کے متعلق سوال کیا ہے، آپ میرے اوپر آ گئے. میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ شیخ بیٹھے ہوا ہے، میں بچہ ہوں، سیکھنے والا ہوں. بچہ ابھی داڑھی بھی آ گئی، چشمے بھی لگا دیا، آنکھیں کمزور ہو گئی، ابھی تک بچہ. دیکھیں اب ہم اس ہفتے میں بات سنیں. آپ کا کیا نام ہے؟ مرزا اسلم ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اس کا کیا نام ہے؟ سرفراز صاحب. دیکھیں ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہمیشہ ایسے لوگوں سے جن کے پاس کوئی عقل نہیں ہوتی. کسی سے بھی آپ کو کوئی واسطہ پڑھو، میرا کسی کے ساتھ جو ہے کچھ تنگ آ گئے ہیں نا، کچھ تنگ آ گئے جاہلانہ سوالات سے، غیر عاقلانہ سوالات سے. اور بالخصوص ان سپاہی صحابہ والوں کے پاس ایک ہی فارمولا ہے نا، یہی سوال پوچھے گا آپ کے پاس دین لینے کا کیا اصول ہے، ان کے پاس 3-4 سوال ہے، ان کے سب کا ایک فارمولا ہے ان کے پاس. اگر ان کے فارمولے کو آپ پکڑ لینا تو ان کا بند ہو جاتا ہے شروع سے. ان کا ٹیپ کیسٹ کی طرح، وہ پرانے ٹیپ کیسٹ ہوتے تھے نا، ہاں ان کا پھر وہ جو اندر ٹیپ، ہاں اس کے اندر جو فیتا ہوتا ہے نا، وہ منگل ہو جاتا ہے، ٹینگل ہو جاتا ہے، ٹینگل ہو گیا ابھی. شیخ صاحب پلیز اللہ تکلم معاک. شیخ میری بات سنیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. تو میں کس سے مخاطب ہوں؟ میں بھی آپ سے مخاطب ہوں بھائی. آپ توضیح دے دیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ دین لینے کے اصول آپ مثلا آپ کے سوال مجھے سمجھا دیں، آپ اس سے آپ کی مراد کیا ہے اس سے؟ یعنی کہ آپ کے ہاں شیعہ مذہب کے اندر دین کس سے لیا جاتا ہے؟ آپ کے ہاں کس سے لیا جاتا ہے؟ آپ کس سے لیتے ہیں؟ آپ کس سے لیتے ہیں؟ پھر مجھ سے جب آپ میرے اوپر مقدمہ رکھیں گے، جب اپنا ہی نہیں معلوم تو دوسروں سے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ جب اپنا ہی نہیں معلوم ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے، جب آپ کو اپنے سوال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے مذہب کے مطلب دوسروں سے کیا تنگ کرتے ہو. محمد سرفراز سپاہی صاحب پنچر ہو گیا. جی شیخ صاحب دیکھیں، جو شیعہ عوام ہوتے ہیں نا، شیعہ عوام ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک عام جو شیعہ ہے وہ دین کس طرح لیتا ہے؟ کچھ تو والدین سے سیکھتا ہے، کچھ وہ پھر جا کر بڑے سن لو نا. دین لینے کے کیا وہی شیعہ دین کیسے لیتے ہیں نا، دین کیسے لیتے ہیں شیعہ، دین کیسے لیتے ہیں؟ ہاں سن لو. تو میں نے آپ سے پوچھا نا کہ آپ اپنے سوال کو توضیح دے دیں، توضیح بھی نہیں دیتے نا. تو آپ سن لیں، شیعہ عوام دین کس طرح لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ کچھ اپنے والدین سے لیتے ہیں،
سب لوگ اپنے والدین، آپ لوگ بھی اپنے والدین سے لیتے ہیں بچپن میں. پھر کچھ جا کے مسجد میں، امام بارگاہ میں، ادھر جو چھوٹے موٹے مولوی ہوتے ہیں ان سے وہ کچھ سکھاتے ہیں، قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں، نماز روزے وغیرہ وہ وضو کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جب اس کو لکھائی پڑھائی آتی ہے تو کتابیں بھی پڑھنا لوگ شروع کرتے ہیں. حدیث کی کتاب پڑھیں گے، تفسیر کی کتاب پڑھیں گے، تاریخ کی کتاب پڑھیں گے، سیرے کی کتاب پڑھیں گے، اور حلال حرام کی کتاب پڑھیں گے، اخلاق کی کتاب پڑھیں گے، تو دین میں معلومات آ جائیں گے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا، یہ عام عوام کی بات ہے. بعض لوگ جو عالم بنتے ہیں، علماء، بندہ ہوں، شاید میں اپنا سوال بھی صحیح طریقے سے آپ کو نہیں سمجھا پایا. شیخ صاحب پلیز مجھے 1 منٹ دیں. میں اتنا مزدور بندہ ہوں کہ میں اپنا سوال بھی صحیح طریقے سے آپ کو نہیں سمجھا پایا. میں نے 10 مرتبہ آپ سے تو پوچھا ہے نا کہ آپ نے میرا سوال سمجھا دو، تمہارا مقصد کیا ہے، تم نے بولا ہی نہیں بھائی. میں نے پوچھا کہ آپ اپنا بتائیں، آپ کہاں سے لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں بتاتا. جی دین لینے کا اصول ہے شیعہ مذہب کے اندر، وہ کیا ہے، کس کی بات آپ کے اوپر حجت ہے، کس کی بات آپ کے اوپر حجت نہیں ہے. سن لو نا، میں نے یہ پوچھا ہے آپ سے. تو وہ تو آپ نے نہیں پوچھا کس کی بات حجت ہے. آپ لیتے ہیں دین کیسے لیتے ہو، آپ نے پوچھا دین لینے کے اصول کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، پہلے سوال صحیح کرتے ہیں نا. آپ سن لو، آپ سن لو محمد سرفراز، او بھائی محمد سرفراز، آپ سن لو محمد سرفراز بھائی، آپ سن لو. محمد سرفراز، سوال سمجھ آ گیا. ہم نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کا کفارہ آپ سے بات کرنے کے عذاب ہو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ ہمارے مذہب میں کفارات ہیں کہ مثلا بعض گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے کوئی، ہمارے دین میں کفارہ اس طرح نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے گناہ کرو تو ایسے لوگوں سے بات کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا، تو کوئی ضروری نہیں ہے میں آپ سے بات کروں. جی اچھا جناب، جی میں نے پوچھا. ہاں، تو عوام دین اس طرح لیتے ہیں بھائی، عوام. ٹھیک ہے نا. پھر علماء میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف علماء سے لیتے ہیں. پر جو لوگ عالم ہوتے ہیں وہ کن سے دین لیتے ہیں؟ عالم جو ہوتے ہیں وہ مزید چپ کرو، خاموش خاموش خاموش. گمائے نہیں سوال کو. اب ایک جواب کو جو شروع کیا نا اس کو ختم تو کرنے دو نا. ایک جو چیز جو شروع کیا اس کو ختم تو کرنے دو نا بھائی. اس کو میوٹ کرو بھائی، اس کو میوٹ کرو کیونکہ بیچ میں پڑ جاتا ہے. جو علماء ہوتے ہیں بھائی، علماء مزید دوسرے علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں. حقیقت یا تو پڑھتے نہیں ہیں. جو علماء ہوتے ہیں نا، علماء کہاں سے سیکھتے ہیں؟ علماء یا تو وہ دوسرے علماء کے ممبروں سے کاپی کرتے ہیں، یعنی خود پڑھتے نہیں ہے. کچھ مدرسے میں پڑھ لیا تو پڑھ لیا، وہ کام کی اتنی چیز ہوتی نہیں ہے، اس سے اتنی عربی بھی نہیں ہے یہ سیکھتے کہ کوئی حدیث و قرآن پڑھ سکیں. یا تو ان کا اکثر گزارا ہوتا ہے کہ دوسرے دیکھیں کہ دوسرے کیسے تقریر کرتے ہیں، وہ دوسروں کی تقریروں کی کاپی کرتے کرتے ان کے پاس 10-20 تقریر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، علماء کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. پھر اسی کو وہ لوگوں کو سنائیں گے، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی تقریریں کی ہیں اس نے، بڑے نکتے مارے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خود یہ مقلد ہے، دوسرے علماء کی تقاریر سے وہ سیکھتا ہے. دوسرے بھی علماء دوسروں سے سیکھتے ہیں، دوسرے علماء سے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے. خطبہ حضرات جو مساجد وغیرہ امام بارگاہوں میں تبلیغ کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، ہاں، کہ وہ ایک دوسرے سے کاپی کرتے ہیں. کچھ علماء ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. وہ کچھ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. اور یہ مطالعہ اور تحقیق اس کا بھی جو ہے، اس کے بھی لیول مختلف ہوتے ہیں. بعض بہت ڈیپ تحقیق کرتے ہیں، بعض سطحی طور پر کچھ باتیں وہ دیکھ لیتے ہیں کتب میں، تو اسی پہ ان کا گزارا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. جہاں تک حجیت کا تعلق ہے کہ کس کی بات حجت ہے، تو یہ شیعوں میں اختلاف ہے. فی الحال شیعوں میں یہ مسئلہ اختلافی ہے. جہاں تک اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کا تعلیمات کا تعلق ہے، اس میں یہی ہے کہ صرف اللہ کے کلام حجت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حجت ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے حدیث حجت ہے. لیکن فی الحال شیعوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. شیعہ یہ کہتے ہیں، فی الحال شیعوں سے پوچھو، ان کے علماء سے پوچھو، کہتے ہیں یہ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. جو قرآن سنت یہ کیا ہے، یہ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس کی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں کیا چیز حجت ہے؟ کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں عراق میں ایک بڑے ہمارے پیر صاحب ہیں، اس کا نام ہے بلوچستانی، اس کا کلام حجت ہے. تو فی الحال شیعوں نے قرآن، حدیث، سنت، کلام اہل بیت علیہ السلام کو، ان سب کو خدا حافظی کر دیا، اور بلوچستانی صاحب کو انہوں نے اپنا اللہ بھی مانا، رسول بھی مانا، امام بھی مانا. اس کا کلام حجت ہے. خدا قرآن بھی مقدم ہے، سنت پہ بھی مقدم ہے، اور احادیث اہل بیت، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کام ہی نہیں ان لوگوں کو. نہ ان کے علماء کو کام ہے، نہ ان کے عوام کو کام ہے، کچھ بھی نہیں. بلوچستانی صاحب ان کے امام بن گئے، اللہ بھی بن گئے، رسول بھی بن گئے، قرآن بھی بن گیا، حدیث سنت سب کچھ بن گیا وہ. لیکن کچھ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم بلوچستانی صاحب کو نہیں مانتے،
ہم قرآن و سنت کی اتباع کریں، وہ بہت کم ہے، وہ بہت کم ہے چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ شیعوں میں اس مسئلے میں کوئی اجماع نہیں ہے، شیعوں کا مختلف طریقہ کار ہے، صحیح ہے.